جی ہم نے جو ناول سٹارٹ کیا ہے وہ ہے لمس اکسیر اس قلم وہیبہ فاطمہ قسط نمبر 2. وہیبہ فاطمہ کا چینل یوٹیوب پر بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ناول جو ہے لمس اکسیر یہ وہاں بھی آپ کو اویلیبل ہے. اگر آپ چاہیں تو وہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آڈیو میں سننا ہے تو وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا. جی ہم زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر تو ناول شروع کرتے ہیں. لمس اکسیر قسط نمبر 2. ہم نے ایپیسوڈ 1 میں 3 کریکٹر کے بارے میں پڑھا تھا. ایک تھا ایلف اور ارزق، وہ ایز اے کپل ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک سائڈ پہ اسٹوری چل رہی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا برہان دل شیر کے بارے میں، جو کہ جاتا ہے جی وہ ریڈ لائٹ ایریا میں وہ. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا زرمش کے بارے میں. اب ہم آگے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رات تو پہلے ہی سیاہ تھی، اس لڑکی کے پہلو میں مزید سیاہ ہو چکی تھی. وہ اپنی طلب پوری کیے دوسری طرف کروٹ لے کر سو چکا تھا، اور اس کے برابر میں قیمت ادا کی گئی وہ لڑکی حسرت سے اس کے عالیشان کمرے کو دیکھ رہی تھی. پورا کمرہ اس قدر وسیع تھا کہ اس نے ڈراموں میں بھی نہیں دیکھا تھا. ایک گلاس وال جو اندر سے باہر کے منظر کو نمایاں کر رہی تھی. باہر آسمان پر چمکتا چاند اور بے شمار ستارے اس کی خوابگاہ کو اس قدر حسین بنا رہے تھے کہ اس کا دیکھنا محال تھا. پورے کمرے میں محمل کا دابیز کارپیٹ جس پر چلنے کے احساس نے اس کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالا تھا. اس پر چلنے سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جیسے کسی سلطنت کی شہزادی ہو. کمرے میں موجود ہر قیمتی اور انٹیک شے خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی. اس کا بیڈ اور فرنیچر بھی بہت اعلیٰ معیار کا تھا، جسے دیکھ کر حسرت ہی کی جا سکتی تھی. اس کے دل میں عجیب سی خواہشات جنم لینے لگی. وہ جس جگہ رہتی تھی وہاں اپنا جسم بیچ کر پیسے کمانے کے بعد بھی اسے چھوٹے موٹے کمروں میں رہنا پڑتا تھا. وہ ایک چھوٹا پلنگ، بدبودار لوگ، بسند زدہ ماحول. تو اگر اس کو یہ سب کام کرنا ہی تھا تو وہ ہمیشہ اس شخص کے ساتھ رہنے کو مفت میں تیار تھی. وہ اپنی ایک انگلی برہان دل شیر کے چٹانی کسرتی بازو پر پھیرنے لگی. رات برہان نے اسے اتنی توجہ نہیں دی تھی، بس چند گھنٹوں کی نوازش تھی. وہ جب کوٹھے پر پرورش پا رہی تھی تو اسے اس بات کا احساس دلایا گیا تھا کہ وہ بہت حسین ہے، اور اسے اپنے حسن کو سینچ کر کیسے رکھنا ہے اور کیسے اپنے ناز اٹھوانے ہیں. اس نے وہ سب کچھ سیکھا تھا، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے ان کیل کانٹوں کا استعمال اس پتھر کی سل پر کیسے آزمائے، اپنی ادا کا وار کیسے اس مغرور شہزادے پر کرتی جس نے ٹیشو پیپر جیسی حیثیت بھی اسے نہ دی تھی کہ ٹیشو پیپر کو استعمال کرنے سے پہلے تو عزت بخشی جاتی ہے. پر یہاں تو وہ معاملہ بھی نہیں تھا. پر اس نے اپنی پوری صحیح کی تھی کہ وہ اس کو ادا کی جال میں پھنسا سکے. اس کی انگلی کی سرسراتی حرکت تھی جب اسے اپنے کانوں میں ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی. تمہارا کام ہو چکا، تو اب کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ گہری نیند میں تھا، پر اچانک اس کی آنکھ کیسے کھلی؟ وہ لڑکی ٹوٹے بکھرے حلیے میں حیران ہوتی اس کی جانب مڑی. وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا گیا تھا. وہ میں بس جانے لگی تھی، لیکن پھر سوچا صبح چلی جاؤں گی. آپ کا کمرہ بہت خوبصورت ہے. اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے. مقابل نے کون سا اسے اہمیت دی تھی کہ وہ لاڈ اٹھ دکھاتی. معلوم ہے مختصر جواب، لیکن اس کے لیے یہ مختصر جواب بھی غنیمت تھا. اس کمرے میں موجود ہر چیز خوبصورت ہے. وہ سچے دل سے تعریف کر رہی تھی. برہان اس کے جواب پر مسکرایا، سوائے تمہارے. توبہ، بہت تذلیل ہوگی یار، لیکن توبہ. وہ 2 الفاظ میں اسے اس کی اوقات بتا گیا تھا. وہ کس قدر بدصورت تھی، اور اس چیز سے تشبیہ دینا مزید دل جلا گیا تھا. ناؤ گیٹ لاسٹ، اے سی کی کولنگ بڑھاتے لاپرواہی انداز میں کہا. پر ابھی تو رات بھی پوری نہیں گزری، وہ لڑکی احتجاجاً بولی. باہر بہت سے ملازم ہیں، جا کر کسی کے ساتھ بھی باقی کی رات تمام کر لو. کہتے ساتھ وہ بستر سے کھڑا ہوا اور واش روم میں گم ہو گیا. وہ لڑکی سرخ چہرہ لیے واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگی. اتنے عجیب ہوتے ہیں یہ امیر زادے. ہمیں غیر معیاری کہتے ہیں پر استعمال ہمارا ہی رکھتے ہیں. حرام کھانے والے گد.
مطلب پورا نہ ہونے پر وہ لڑکی اسے گالیوں سے نوازتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈیڈی اٹھے، اٹھ جائیں، سینے پر ہلکا سا دباؤ، پھول سا وزن اور دنیا کے خوبصورت سروں میں کھنکتی اس کی باریک سی آواز۔ محمل میری جان، آج سنڈے ہے، سونے دو، ڈیڈی بیمار ہو جائیں گے۔ بلکہ ایک کام کرو، آپ بھی ڈیڈی کے ساتھ سو جاؤ۔ ہاتھ اس کے بازو پر لپیٹ کر اپنی 6 سالہ بیٹی کو محبت سے چوم کر اپنے اوپر ہی لٹا لیا تھا۔ ڈیڈی اگر آپ نہ اٹھے تو میں ناراض ہو جاؤں گی، پھر میں کہوں گی لائبہ کے فادر زیادہ اچھے ہیں۔ اپنے طور پر ایک طنز کرتے مقابل کو ڈرانا چاہا۔ اس کے ڈراوے بھری دھونس پر گہری انابی ہونٹ مسکرائے، مسکرانے پر نفاست سے تراشی گئی مونچھیں مزید نفیس اور خوبصورت لگنے لگیں۔ پلیز ویک اپ، محمل نے افسردگی سے کہا۔ نو، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہی تھیں لائبہ کے ڈیڈی اچھے تھے، آپ کے ڈیڈی اچھے نہیں۔ آنکھیں کھول کر اس کا پر نور چہرہ دیکھا جو زاویار خان زادہ کی کل کائنات تھی، دنیا میں سب سے عزیز ہستی جس کے لیے وہ اپنا دل نکال کر ہاتھ میں رکھ سکتا تھا۔ محمل سے اسے اس قدر محبت تھی کہ شاید ہی کوئی پیمانہ اس کی محبت کی وسعت کی پیمائش کر سکتا تھا، لیکن زاویار خان زادہ خالی اس ایک جذبے میں شدت نہیں رکھتا تھا، بلکہ جتنی شدت وہ اس محمل سے محبت میں رکھتا تھا اتنی ہی نفرت دنیا کی ہر ایک عورت کے وجود سے تھی۔ وہ تو میں مذاق کر رہی تھی نا، کیا آپ کا اور میرا مذاق نہیں ہے؟ جھٹ سے واپس اس کے سینے پر بیٹھتی چمکتی آنکھوں سے کہا۔ زاویار اس کی سرمئی چمکتی آنکھیں دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھوں کا رنگ، گھنی پلکوں کی جھالر، ہونٹوں کا ادھر نہ آنا تھا، اس کی، انہوں نے لکھا ہوا ہے اس نے آنکھوں، ادھر آئے گا، اس کی آنکھوں کا رنگ، گھنی پلکوں کی جھالر، ہونٹوں کا گہرا سرخ رنگ اور کھڑی ناک سب زاویار سے چرایا تھا۔ کھڑی ناک گڑیا دی میں نے، کھڑی ناک سب زاویار سے چرایا تھا۔ وہ پوری زاویار کی کاربن کاپی تھی۔ بالکل ہے، اگر آپ سے مذاق نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھیں گے؟ بلکہ صرف آپ سے ہی مذاق ہے۔ جیسے ہی زاویار اٹھ کر بیٹھا، محمل اس پر سے کھڑی ہوتی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ہم پہلے پارک جائیں گے، پھر پلے لینڈ، پھر ٹوائز لیں گے، پھر محمل انگلیوں پر اسے آج کے پلان گنوا رہی تھی۔ زاویار بغور اسے دیکھنے لگا۔ صرف ایک چیز اس نے اپنی ماں سے چرائی تھی اور وہ تھا اس کا بات کرنے کا انداز۔ کاش ایک یہ چیز بھی اس میں نہ ہوتی۔ وہ تعصب سے سوچنے لگا۔ بریک لگائیں محمل، پہلے جائیں اور روبینہ بھی کو بولیں آپ کو ریڈی کر دیں، جب تک میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ ہم بریک فاسٹ بھی باہر جا کر کھائیں گے، آپ وہاں باقی کام گنوائیے گا۔ زاویار نے محمل کی گال کو چومتے کہا۔ اوکے ڈیڈی، یو آر دا بیسٹ فادر ان دا ورلڈ۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی پر زاویار کو ساکت کر گئی تھی۔ یو آر دی بیسٹ ہسبینڈ ان دا ورلڈ۔ کانوں میں ایک قابل نفرت انگیز آواز گونجی کہ زاویار بیڈ شیٹ مٹھی میں دبوچ گیا، دانت آپس میں بھینچ گئے اور ناک غصے کی شدت سے سرخ پڑنے لگی۔ کانوں میں ایک ناگوار آواز گونجنے لگی، ہم پہلے شاپنگ پر جائیں گے، پھر ڈنر، پھر لاسٹ سی سائڈ۔ شٹ اپ بلڈی بچ۔ وہ خالی کمرے میں دہاڑا۔ اس کے چہرے کی لالی اور منہ سے ٹپکتی وحشت کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے ذہن و دل سے نکال نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ محمل کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا تھا، اور محمل کا انداز گفتگو، اس کی مسکراہٹ، سب اس ایک عورت کی طرح تھا جس کی وجہ سے زاویار خانزادہ کو ہر نسوانی ذات سے نفرت تھی۔ تم جہاں بھی ہوگی برباد ہوگی مسز باسل۔ مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب تم محمل کے لیے میرے قدموں میں گرو گی، اور میں تمہیں احساس دلاؤں گا تم اس دھول سے زیادہ میری نزدیک حقیر ہو جو میرے جوتے کے نیچے لگتی ہے۔ بستر سے اٹھتے اپنے نائٹ ڈریس کی ڈوری کھولی اور سیاہ گاؤن کو بیڈ پر اچھال دیا۔ اس نے شیشے میں اپنا کثرتی جسم دیکھا۔ اس کے ہلنے سے اس کے جسم کے کٹس نمایاں ہوتے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے جھکا اور کمینگی سے مسکرایا۔ خوبصورتی اور ذہانت سے مالا مال زاویار میں ایک چیز اور بھی تھی جو بے شمار تھی، اور اسے قریب سے جاننے والے اس بات سے واقف تھے کہ یہ چیز زاویار کی فطرت کا خاصہ ہے، اور وہ تھی اس کی کمینگی۔ بہت جلد مسز باسل، بہت جلد تم واپس میرے پاس لوٹو گی، اور میں تمہیں اپناؤں گا، لیکن بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی ایک کھیل کی حیثیت سے۔ تم اسی بستر کی زینت بنو گی۔ وہ بات ادھوری چھوڑتا زور سے ہنسا۔
پیسے بہت ہیں زاویار خانزادہ کے پاس، اور شہرت، دولت اور طاقت بھی، جس کا اندازہ تمہیں جلد ہوگا۔ آنکھیں بند کرے سرور سے کہا، جیسے وہ یہ سب محسوس کر رہا ہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ ڈیڈی، اٹس ٹو لیٹ، آپ ریڈی نہیں ہوئے؟ دروازہ کھول کر محمل اندر آئی، لیکن زاویار کو ویسے ہی کھڑا دیکھ اس کا منہ بنا تھا۔ کیا تمہاری فرینڈ کے فادر کے پاس ایسی باڈی ہے؟ محمل کی ناراضگی نظر انداز کرتے شوخ لہجے میں پوچھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی کو اس کی باڈی بہت پسند ہے۔ نو، وہ سب کہتی ہیں تمہاری ڈیڈی سپر مین ہے۔ بھاگتے ہوئے وہ زاویار کے پاس آئی تو زاویار نے اسے باہوں میں اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا۔ تو اوکے مائی لیڈی، پھر اپنے سپر مین فادر کو صرف آدھا گھنٹہ دو۔ محمل کا ماتھا چومتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ڈیڈی پلیز فاسٹ۔ اوکے سویٹی۔ واش روم کا دروازہ بند ہوا تو محمل ڈریسنگ ٹیبل سے اترتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج موسم بڑا بے ایمان ہے۔ آج موسم بڑا بے ایمان ہے۔ وہ گاڑی کی چھت پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں کوک کا کین پکڑے بے سرے گانے گا رہے تھے۔ وہاں سے گزرتے میں نے بھی بہت بے سرا گایا ہے۔ وہاں سے گزرتے لوگ انہیں کوفت سے دیکھ رہے تھے، جس میں ان کے پروفیسرز بھی شامل تھے، لیکن ان کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ انہیں کچھ کہتے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس پر سختی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان لڑکوں کو 2 منٹ یونیورسٹی سے باہر نکال کر پھینک سکتے تھے۔ دیکھا لائن غلط ہو گیا، انہوں نے نا کہیں مس ورڈنگ کی ہوئی ہے، چلے میں صحیح کر دوں، بلکہ ان لڑکوں کو 2 منٹ میں یونیورسٹی سے باہر نکال کر پھینک سکتے تھے۔ لیکن ان لڑکوں کے درمیان خاموش بیٹھا ایک لڑکا جو ان کا لیڈر تھا، اس کی پہنچ سے سب ہی خوفزدہ تھے، اور وہ کوئی اور نہیں، اس یونیورسٹی کے ڈین کے بزنس پارٹنر کا بھائی ایہان دلشیر تھا۔ وہ خاموش طبیعت انسان تھا، پر اس کی خاموشی سادگی یا سکون کی نہیں بلکہ طوفان کے آنے کی نشانی تھی۔ وہ بہت کم مسئلوں میں ہاتھ ڈالتا تھا، بہت کم لوگوں سے اس کی دشمنی تھی، لیکن جن سے ایک بار ہو جائے اسے جہنم تک پہنچانا وہ فرض عین سمجھتا تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ اس کے دوست اس کے نام کی وجہ سے کھلی بدماشی کرتے تھے۔ ایہان دلشیر کے متعلق 3 باتیں پوری یونیورسٹی جانتی تھی۔ وہ کسی سے دوستی نہیں کرتا، اگر کرتا تھا تو پھر اس پر جان قربان کرنا فرض سمجھتا تھا، اور دوسری کہ وہ کمینے پن کی انتہا اس پر شروع ہوتی اور اسی پر تمام ہوتی۔ دوستی نبھانے میں وہ دوستوں سے زیادہ حق ادا کرتا تھا۔ تیسری اور آخری بات، ایہان دلشیر کو لڑکیوں سے خصوصی چڑ تھی۔ جتنا لڑکیاں اس سے چپکتی تھیں وہ اتنا ہی لڑکیوں سے خار کھاتا تھا۔ البتہ اس کے دوستوں کی گرل فرینڈز ان کے گروپ کا حصہ زبردستی بن گئی تھیں۔ ابھی بھی وہ یونیورسٹی کے گیٹ کی سائڈ پر بیٹھے نیو آنے والے جونیئرز کو ویلکم کر رہے تھے۔ جب 2 لڑکیاں گیٹ سے اندر آئیں، وہ لوگ ان لڑکیوں کا نوٹس نہ لیتے، اگرچہ وہ بالکل الگ اور نمایاں نہ ہوتی تو۔ وہ لڑکیاں جو بھی تھیں، ان میں سے ایک شلوار قمیض پر سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے تھی اور دوسری ڈھیلے ڈھالے برقعے پر اسکارف پہنے ہوئے تھی۔ اے لڑکی ادھر آؤ۔ ایہان کے برابر بیٹھے ضیاء نے ان کو بلایا، لیکن وہ دونوں نظر انداز کرتی وہاں سے جانے لگیں۔ سمجھ نہیں آتی کیا؟ بولا نا ادھر آؤ۔ جواب نہ ملنے پر وہ ان کے سامنے گئے اور غصے سے کہا۔ ایہان نے ایک نظر موبائل سے ہٹا کر اوپر دیکھا اور واپس موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے سنا نہیں، میٹھی سی آواز۔ وہ واپس نظر اوپر اٹھانے پر مجبور ہوا، پر جس طرح کی وہ لڑکی تھی پل میں نخوت سے نظریں پھیر گیا۔ پہلے لڑکیوں سے چڑ تھی اور شریف بننے والی لڑکیوں سے تو خصوصی چڑ تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب سن لو، ادھر آؤ۔ وہ لوگ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور انہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ سب کی نظریں انہی پر تھیں۔ ایہان بھی فون جیب میں ڈالتا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اسکارف والی لڑکی، چلو تم میرے بگ برادر کو ڈیٹ کے لیے کنونس کرو، ضیاء نے جان بوجھ کر ایہان کی طرف اشارہ کرتے کہا تو ایہان نے اسے غصے سے گھورا، پر منہ سے ایک لفظ نہ بولا۔ میں؟ ریم کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے ایہان کو دیکھا، بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ میں، بالوں کو پیچھے کی طرف چھوٹی سی پونی بنائے، سرخ و سفید رنگ اس پر تضاد، اس کی گہری سیاہ آنکھیں،
پونی سے 2-3 لٹ نکل کر چہرے پر سلامی پیش کر رہی تھیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ شخص اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریم کو اس کی سخت نظروں سے وحشت ہونے لگی۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا۔ یہ ٹاسک وہ بہت ساری لڑکیوں کو دے چکے تھے اور ہر لڑکی ذلیل ہو کر جاتی تھی۔ نہ جانے یہ ان کی کیسی سائیکی تھی، پر دوسری کی تذلیل کر کے ایک الگ سرور حاصل ہوتا تھا۔ ریم کو اپنی جگہ جمے دیکھ کر اب ان میں کھڑی ایک لڑکی غصے سے بولی، جلدی کرو آنٹی، اس کے حلیے پر چوٹ کی۔ یہ بھولی شکل مت بناؤ، جب تک ٹاسک پورا نہیں کرو گی اندر نہیں جا سکتی، ضیاء کڑک لہجے میں بولا۔ ریم بری طرح اپنے ہونٹ آپس میں مسلنے لگی۔ اب کہ ایحان بھی اس کی طرف متوجہ تھا اور اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ریم نے بمشکل قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ پاس کھڑی لڑکی نے ٹانگ اڑائی اور نتیجتاً وہ منہ کے بل ایحان پر گری۔ سب کا اندازہ تھا کہ ایحان اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا، پر اس بار ریم نے بازی مار لی تھی۔ وہاں لوگ پہلے ہی جمع تھے۔ ریم کے گرنے پر زوردار ہوٹنگ ہوئی کہ وہ جو ایحان کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے خود کو بچائے ہوئے تھی، بے بسی اور غصے سے آنکھیں میچ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایحان اسے ہی غصے سے گھور رہا تھا، پر ریم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے پوری طرح مجموعے سمیت ایحان کو بھی جھٹکا دیا تھا۔ وہ اس کے اوپر ہی جھکی کانپتے لہجے میں بولی، سوری بھائی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آنچل میں ہاتھ گرائے وہ اپنے نرم پھول سے ہتھیلی کو اپنے ایک دوسرے ہاتھ کی انگوٹھے سے رگڑ رہی تھی۔ ریشم سے ملائم سنہری بال پشت پر آبشار کی طرح بکھرے تھے، جس میں سے چند لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا چاند بالوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا ہے۔ میں نے بہت خوبصورت گولڈن بال بھی دیکھے ہیں، بڑے پیارے بال بھی دیکھے ہیں، لیکن ایک تو جو یہ ناول میں ہیروئن اور ہیرو کی تعریف کر دیتے ہیں نا، دل چل کے خاک ہو جاتا ہے قسم سے۔ اتنی تعریف، اتنا حسن تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے بہت خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی، لیکن جیسے یہ تعریف کرتی ہیں نا، ملائی کی بنی ہوئی اور بال جیسے، اور چہرہ ایسے، چہرے پہ بال گرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے چاند پہ کیا، ہائے میں کیا کروں ان کی، چلے چھوڑیں، اٹکیلیاں کر رہا ہو۔ گھنیری پلکیں گلاب سے گالوں پر سایہ فگن تھیں۔ دانت سے نچلے ہونٹ کو بری دباتی وہ گہری سوچ میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ دانت سے نچلے ہونٹ کو دباتی وہ گہری سوچ میں تھی، جب اچانک کسی نے دروازہ دھڑدھڑایا۔ وہ یک دم چونک کر اچھل پڑی کہ آنکھیں بے اختیار اوپر اٹھیں اور اس میں پھیلتا خوف یوں معلوم ہوتا تھا جیسے روشن دیے کی لو تیز ہوا سے پھڑپھڑا رہی ہو۔ اپنی تعریفیں تو واہ، جگہ سے کھڑے وہ دیوار سے جا لگی۔ بے اختیار نظر اپنے داہنے ہاتھ پر پڑی، جس پر اب بھی اس زخم کا نشان تھا جو پچھلے ہفتے مجھے اپنی املا پہ ہنسی آ رہی ہے، جو پچھلے ہفتے اسے اپنے حسن کے خراج میں ملا تھا۔ تھوک نگلتے اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ کچھ لمحے گزرے تو دروازے کی دستک رک گئی۔ احنارہ نے دونوں ہاتھ دروازے پر ٹکائے اور اس چھوٹے سے سوراخ سے باہر جھانکا تو یہ دیکھا اعصاب ڈھیلے ہو گئے کہ باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار وہیں ماتھا ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کئی آنسو ایک ساتھ آنکھوں سے باہر نکل گئے۔ دھڑکن سست پڑنے لگی۔ جب کچھ غیر معمولی محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی اور دروازے کے عین سامنے اس سوراخ میں جھانک کے ایک آنکھ کو اتنا قریب دیکھا، زوردار چیخ ماری اور خوف سے اوندھے منہ گری۔ اچانک منہ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ رینگتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، جب باہر سے بے ڈھنگے کہکے کی آواز سنائی دی، احنارہ بیبی، دروازہ کھولو نا۔ شراب کے نشے میں دھت کسی نئے شخص کی آواز۔ اس شخص کو بھی اس کا نام معلوم تھا، پر کیسے؟ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں عورتوں کی قیمتیں لگتی تھیں، یہاں مردوں کا آنا اور عورتوں کو ان کے نام سے پکارنا یا خود کوئی نام دے دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پر بانو بائی کی بیٹی زریمہ نے اسے کوہ نور کے ہیرے کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ کوٹھے پر آنے والے مرد تو دور، عام عورتوں کی نظر نے بھی اس کے حسن کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی
ہر دوسرے دن کوئی مرد اس کے نام کو پکارتے اس کے دروازے کو پیٹتا تھا۔ خوف کی بات یہ تھی کہ وہ کوٹھے کے سب سے سنسان حصے میں رہتی تھی۔ یہ کوٹھا ایک رنگین چوبارہ تھا جہاں مرغیوں کے ڈربوں کی طرح بے شمار کمرے اور کمروں میں رہنے والے بے شمار رنگین تتلیاں تھیں، لیکن اس کا کمرہ کچن کے پاس سب سے اکیلا تھا کہ اس کے کمرے کا رنگینیوں یا روشنیوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ اے کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ زریمہ کی آواز سن انارا فوراً کھڑی ہوئی۔ دل نے حوصلہ پکڑا تھا، دوبارہ یہاں دکھا نا تو بتاؤں گی، چل جا یہاں سے۔ یقیناً زریمہ اس آدمی کو بھگا رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اے انارا دروازہ کھولو میری جان۔ وہ چلا گیا۔ زریمہ کی ہمدرد آواز انارا نے ایک جھٹکے میں دروازہ کھولا اور زریمہ کو گلے سے لگ گئی۔ میرا بچہ کچھ نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں ہوں نا۔ اس نے انارا کی پیٹھ سے ہلاتے اس کے ہچکولے لیتے وجود کو سمیٹا۔ اگر تم نہ آتی تو وہ مجھے پہلے والے کی طرح ہچکیوں کے درمیان اس کی آواز دبنے لگی تھی۔ زریمہ نے اسے خود سے دور کیا اور بغور اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تم جس جگہ رہتی ہو انارا، تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یوں ڈر ڈر کر ایسے رہو گی تو مر جاؤ گی۔ زریمہ نے حقیقی آئینہ دکھایا تھا۔ مجھے مار دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز۔ میرا دم گھٹتا ہے اس جگہ، یہاں کی خلیج خوشبو میں بسی ہوائیں مجھے سانس نہیں لینے دیتی۔ یہاں کی رنگین روشنیاں قبر کے سیاہ اندھیرے سے بدتر ہیں۔ زریمہ میری آنکھوں کو چپتی ہیں یہ روشنیاں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے بھگا دو۔ انارا روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ زریمہ نے ایک سرد نظر اس کے روتے وجود پر ڈالی اور قدم پیچھے لے لیے۔ باہر کی دنیا اس سے زیادہ خطرناک ہے انارا، تم یہ بات مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ یہاں تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ تمہیں اپنی حفاظت کس سے کرنی ہے۔ باہر جس شرافت کی دنیا کو تم دیکھنا چاہتی ہو نا، وہاں بھیڑیے محافظ کی کھال پہن کر ہمدرد بن کر کھال نوچ لیتے ہیں، اور تم یہ بات بخوبی جانتی ہو۔ کہتے ساتھ وہ رکی نہیں تھی بلکہ باہر سے دروازہ لاک کر کے جا چکی تھی۔ ہر کوئی میرے باپ جیسا نہیں ہوتا زریمہ، وہ حلق کے بل چیخی تھی، لیکن اس کی آواز اسی کمرے میں اس کی طرح گھٹ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور کمرے سے آگ سی تپش محسوس ہونے لگی۔ یہ جہنم ہے، سنا تم نے زریمہ؟ جہنم ہے، جہنم سے بھی بدتر جگہ ہے۔ یہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، یہاں کی آگ مجھے بھی جلا ڈالے گی۔ اپنے بالوں کو نوچتے وہ چیخنے لگی۔ زریمہ یہاں اس کی ہمدرد تھی، لیکن یہاں سے بھاگنے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ بھی وہی تھی۔ میں ساری زندگی اس کمرے میں قید نہیں رہ سکتی۔ امی آپ کیوں مجھے یہاں چھوڑ گئی ہیں؟ نیم بے ہوشی میں جانے سے پہلے اس کی نظر اس ڈربے نما کمرے میں گھومی تھی جہاں وہ کئی سالوں سے قید تھی۔ کیا ہوا زریمہ؟ سنبھال آئی اپنی چڑیا کو۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا نام ریشمہ تھا ایک کونے میں بیٹھی وہاں کی آمد و رفت پر نظر رکھ رہی تھی۔ زریمہ کے بیٹھنے پر بولی، میری چڑیا کچھ زیادہ ہی پھڑپھڑانے لگی ہے، آزادی کی اڑان بھرنے کے لیے پر پھیلا رہی ہے، اس لیے پنجرہ برا لگنے لگا ہے۔ زریمہ نے ریشم کی جانب سے بڑھائے گئے پان کو منہ میں ڈالتے کہا، تو اڑنے دو اس معصوم کو، نہ تم اسے اڑنے دیتی ہو نہ تم اسے حلال کرنا چاہتی ہو، ایسے ہی ضائع کر دو گی کیا اس کی جوانی؟ اس بار ریشم کے سوال میں کچھ غصہ تھا۔ میں نے اپنے فائدے اور سرداری کے لیے کیسے کیسے قدم اٹھائے ہیں تم نہیں جانتی ریشم۔ کچھ چیزیں بنا نفع اور نقصان کے ہوتی ہیں اور بے حد ہوتی ہیں۔ زریمہ کا انداز کافی گہرا تھا۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ریشم نے متجسس ہوتے پوچھا۔ محبت اور نفرت۔ زریمہ کا جواب اپنے آپ میں ایک پوشیدہ کہانی تھی جو اس کی آنکھوں میں عیاں تھی، لیکن ریشم نے اس پر غور کرنے کی بجائے زوردار قہقہ لگایا جس پر زریمہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تم بھی پاگل ہو زریمہ، یہ محبت اور نفرت کا جذبہ ہمارے کسی کام کا نہیں، یہاں صرف پیسہ چلتا ہے۔ زریمہ ریشم کی بات پر مسکرائی۔ اپنا مطلب ہو تو زریمہ پیسہ نہیں دیکھتی ریشم، اور دوسری بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اگر انارا کی طرف سے مجھے نقصان بھی ہو تو 100 جان سے قبول ہے۔